اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ بترک معاصیہ وکونوا مع الصادقین فی الایمان والعہود بأن تلزموا الصدق ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إذا غزا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه بأن يصونوها أما رزيه لنفسه من الشدائد وهو نهي بلفظ الخبر ذلك أي النهي عن التخلف بأنهم بسبب أنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع في سبيل الله ولا يطؤون موطئا مصدر بمعنى وطأ یغیظ یغضب الکفار ولا ینالون من عدو للہ نیلا قتلا او اسرا او نہبا الا کتب لهم به عمل صالح لیجازوا علیہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ای اجرهم بل یثیبهم ولا ينفقون فیہ نفقة صغیرة ولو تمرة ولا کبیرة ولا يقطعون وادیا بالسیر الا کتب لهم ذلك لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون ای جزاءہ. پہلے لغت دیکھیے. اعراب یہ عرب کی جمع نہیں ہے، بلکہ اگر اس کا واحد لانا ہو تو اعرابی کہیں گے، جیسے انصار انصاری. لا یرغبو سمع سے ہے. رغیبا یرغب رغبا و رغبتا. بصلہ با مع ان کسی چیز کو کسی چیز سے الگ رکھنا. یہاں یہی معنی مراد ہے. اپنی جان کی حفاظت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو الگ رکھنا. ظمأ پیاس، نصب کے معنی تکان، مخمصۃ اس کے معنی ہیں بھوک. لا یطؤون موطئا یہ سمع سے ہے. وطئ یطؤ موطئن یا وطئن. وطین سفر کرنا، روندنا. یہ اور موطئن مصدر ہے وطئن کے معنی میں. غیظن ضرب سے ہے. غاظ یغیظ غیظن سخت ناراض ہونا، بہت غصہ دلانا. لا ینالون فتح سے ہے. نیلن پانا حاصل کرنا. وادی دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ، مگر یہاں مطلق زمین مراد ہے.
ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کی نافرمانی کو ترک کرنے کے ذریعے، اور ان لوگوں کے ساتھ رہو سہو جو سچے ہیں ایمان میں اور اپنے عہد میں، بہیں طور کے سچائی کو لازم پکڑو۔ اہل مدینہ کے لیے اور اس کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے جائیں، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے اپنی جان کو عزیز سمجھیں، بہیں طور کے اپنی جان کی حفاظت کریں ان شدائد سے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واسطے اختیار کیا ہے۔ اور یہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم، یہ خبر کی صورت میں نہیں ہے، اور یہ یعنی نہیں عن التخلف، اس وجہ سے ہے کہ یہ ایمان والے کو جو بھی پیاس لگے گی اور جو بھی تکان لاحق ہوگی اور جو بھی بھوک لگے گی اللہ کے راستے میں، اور جو بھی میدان یہ طے کریں گے جس سے کفار کو غیظ و غضب میں ڈالنا مقصود ہوگا، اور جو بھی دشمنوں کی خبر، اللہ کے دشمنوں کی خبر لیں گے، یعنی قتل کی شکل میں یا قید کی شکل میں یا لوٹ کی سوٹ کی شکل میں، سب کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے واسطے ایک عمل صالح لکھے گا تاکہ اس پر ان کو ثواب دیا جائے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ حسن عمل کرنے والے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، یعنی ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب دے گا۔ اور جو بھی اللہ کے راستے میں ایمان والے خرچ کرتے ہیں، چاہے تھوڑا خرچ کرنا ہو اگرچہ ایک کھجور کی شکل میں، یا زیادہ خرچ کرنا ہو جس کی کوئی حد نہیں، اور جو بھی میدان طے کریں گے مگر ان کے لیے نیک عمل اس کے بدلے لکھا جائے گا تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے اس عمل پر جس کو وہ کیا کرتے تھے، یعنی اس عمل کی جزا دے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ بترک معاصیہ وکونوا مع الصادقین فی الایمان والعہود بأن تلزموا الصدق۔ ماں قبل کی آیت میں جو لوگ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر اظہار ندامت کرنے اور تائب ہونے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، ظاہر ہے کہ یہ سب ان کے صفات تقوی اور خوف خدا کا نتیجہ تھا۔ اس لیے اس آیت میں تمام مومنین کو خطاب عام کے ذریعے تقوی کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ مفسر علام نے بترک معاصیہ فرما کر تقوی کا مفہوم واضح فرمایا کہ تقوی
اللہ کی نافرمانی کو ترک کرنے کا نام ہے۔ آگے فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ صادقین کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں صفت تقوی کے حصول کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ تقوی صالحین و صادقین کی صحبت اور عمل میں ان کی موافقت کرنے سے حاصل ہوگا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن حضرات سے تخلف عن الجہاد کی لغزش ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ اس میں منافقین کی صحبت اور ان کی مجالست اور ان کے مشورے کا بڑا دخل تھا، لہٰذا نافرمانوں کی صحبت سے اجتناب کر کے فرما برداروں اور صادقین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اس مقام پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء صلحاء کے بجائے صادقین کا لفظ استعمال فرما کر عالم و صالح کی پہچان بتلا دی ہے کہ صالح صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، نیت و ارادے اور قول کا وہ سچا ہو۔ مع الصادقین یہاں مع من کے معنی میں ہے، اے من الصادقین۔ آگے بأن تلزم الصدق کا مطلب ہے کہ سچائی کو لازم پکڑو۔ یہاں سے صادقین کے ساتھ رہنے کی صورت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ سچائی کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اپنے لیے لازم قرار دیا۔ اگلی دونوں آیتوں میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے کو تخلف پر ملامت اور شرکائے جہاد کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہ من الاعراب ان یتخلفوا الرسول اللہ اذا غزا، کہ مدینہ کے رہنے والوں کو اور اس کے ارد گرد رہنے والے دیہاتی لوگوں کو یہ مناسب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ مناسب ہے کہ اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے عزیز سمجھیں، کہ اپنی جان کی تو فکر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھائیں اور انہیں آپ کی مشقت کا خیال نہ آئے، اپنے لیے تو آرام پسند کریں اور آپ کو جہاد کی شدت و مشقت میں چھوڑ دیں، بلکہ آپ کے ہمراہ ان کا جانا ضروری تھا۔ آگے مفسر علام نے فرمایا بِأَن يَصُونُوهَا أَمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الشَّدَائِدِ، یہ عبارت لا يرغبوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ کا حاصل اور مفہوم ہے کہ خود اپنے لیے تو آرام پسند کریں اور آپ کو مشقت میں چھوڑ دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آگے وَهُوَ نَهْيٌ بِلَفْظِ الْخَبْرِ فرمایا گیا، یعنی ما قبل والا پورا جملہ اس کی صورت تو خبر کی ہے لیکن معنی نہیں کا ہے، یعنی مسلمانوں کو اس طرح کی حرکت کرنے سے نہیں اور ممانعت مقصود ہے۔ آگے فرمایا گیا وَذَلِكَ اَيْ النَّهْيُ عَنِ التَّخَلُّفِ، یعنی تخلف سے ممانعت اس بنا پر ہے کہ ان کو اس سفر میں پیاس لگنا، تھکاوٹ کا آنا، بھوک لگنا، نیز ان کا کوئی مقام طے کرنا جو کفار کے لیے موجب غضب ہو، یا اللہ کے دشمن یعنی کفار کو قتل و قید کرنا، ان سب عمل کے بدلے نیک عمل لکھا جاتا ہے اور اس پر اجر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ آگے فرمایا گیا لا یطؤون موطئا مصدر بمعنی وطئن، یعنی مطلب ہے لا یدوسون بارجلہم وحوافر خیولہم دوسا، کہ نہیں روتے ہیں اپنے پاؤں اور اپنے گھوڑوں کے کھڑوں سے روندنا،
اسی معنی کی طرف شارح نے اشارہ کیا ہے موتعن کی تفسیر مصدر بمعنی وطأ فرما کر، یا یہ کہ موتعن ظرف مکان ہے، اے مکان وطوئن۔ آگے فرمایا گیا یغیظ الکفار، یعنی مسلمانوں کی ساری نقل و حرکت کا مقصد اللہ کے دشمن کفار کو پریشانی اور غیظ و غضب میں ڈالنا ہو۔ آگے فرمایا گیا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ لِلَّهِ نَيْلًا قَتْلًا أَوْ أَسْرًا أَوْ نَهْبًا، یہاں قتلاً او اسراً او نہباً یہ نیلن کا عطف بیان ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نیلن مصدر ہے جس کی صورتیں قتلاً او اسراً او نہباً سے بیان کی گئی ہیں۔ آگے فرمایا گیا الا کتب لہم بہ عمل صالح، ما قبل میں اعمال صالحہ خمسہ کا ذکر تھا، یہاں اس پر مرتب ہونے والے اجر کا ذکر ہے کہ ہر نقل و حرکت کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے جس پر اجر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ ان کی ہر نقل و حرکت پر نیکی کا لکھا جانا اس لیے ہے کہ اللہ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا، لہٰذا جہاد سے جی چرانا اور آپ کا ساتھ چھوڑنا کسی حال میں درست نہیں۔ آگے فرمایا گیا اے اجرہم، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں ضمیر لانے کا موقع ہے، مگر اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لایا جانا احسان فی العمل پر مدح کرنے کے لیے ہے، یا یہ بتانے کے لیے ہے کہ ان لوگوں کے عمل کو ضائع نہ کیے جانے کی وجہ اور علت احسان فی العمل ہے، نیز یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ فضیلت صرف مخاطب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام ہے، قیامت تک اس طرح کا عمل کرنے والے اس فضیلت کے مستحق ہوں گے۔ آگے فرمایا گیا بل یصیبہم، یہاں سے اجر کو ضائع نہ کرنے کی صورت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہر عمل پر ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا گیا وَلَا يُنْفِقُونَ فِيهِ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَوْ تَمَرَ وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا بِالسَّيْرِ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ ذَلِكَ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، أي جزاء، کہ جو چھوٹا یا بڑا جو بھی انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان انہوں نے طے کیے ان سب چیزوں کو ان کے نام نیکیوں میں لکھے گئے ہیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سب کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے، کیونکہ جب ثواب لکھا گیا تو بدلہ ضرور ملے گا۔